إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ ساری تعریفیں و بڑائیاں، ہر طرح کے حمد و ثنا اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہماری دنیاوی و اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے بھرپور انتظام کیا اور ہماری ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ انبیاء کرام کے ذریعے سے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی کے کاموں سے ہم کو واقف کرایا۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعے کو میں نے ایک موضوع پر اظہار خیال کیا تھا۔ وہ موضوع ہے تکبر، استکبار، گھمنڈ، رعونت۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، ایک ہی صفت کے مختلف نام ہیں کہ گھمنڈ اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی معیوب صفت ہے اور کتنی بڑی برائی ہے، اور اس سے کتنی بڑی ہلاکت انسان کی اس کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے اس بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں اور یہ بتایا تھا کہ طبعی طور پر، فطری طور پر انسان کو جن چیزوں پر گھمنڈ ہو سکتا ہے ان کی بھی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی۔ یعنی گھمنڈ آدمی کو اپنے جاہ و اقتدار پر ہو سکتا ہے، اپنی سلطنت و حکومت پر ہو سکتا ہے، اپنی مال و دولت پر ہو سکتا ہے، اپنی شکل صورت پر ہو سکتا ہے، اپنے قوت بازو پر ہو سکتا ہے، اپنے حسب نسب پر ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے باعث گھمنڈ ہو سکتی ہیں، جن پر انسان اتراتا ہے، جن پر انسان گھمنڈ کرتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، سینہ تان کر کے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی چیز پر، اپنی کسی بھی خوبی پر، دنیاوی یا اخروی دونوں میں سے کسی بھی خوبی پر اگر آدمی گھمنڈ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز بہت ہی معیوب ہے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کرنے والی ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ دنیا میں اس کے لیے ہلاکت ہے اور آخرت میں اس کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ انہیں گھمنڈ کی چیزوں میں سے میں کہنا بھول گیا، آدمی کو، بعض لوگوں کو اپنی عبادت کا گھمنڈ ہوتا ہے، لوگوں سے بیان کرنا پھرتا ہے کہ میں تو تہجد گزار ہوں۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں پابندی سے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے اپنی تہجد گزاری پر گھمنڈ ہے، کسی کو اپنے تکبیر اولیٰ کے نہ فوت ہونے پر گھمنڈ ہے، کسی کو ہم باجماعت نمازوں پر گھمنڈ ہے، کسی کو قرآن کی تلاوت پر گھمنڈ ہے، کسی کو ذکر و اذکار پر گھمنڈ ہے، کسی کو تسبیح و تحلیل پر گھمنڈ ہے، اور کسی کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے۔ تو سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، ہو سکتا ہے اس جمعے کو میری بات تمام نہ ہو، اگلے جمعے کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ میں موجود رہوں گا۔ تو میں نے کہا کہ آدمی کو سب سے زیادہ اگر گھمنڈ ہوتا ہے تو جاہ و اقتدار پر،
جاہو اقتدار پر اور اپنے قوت پر، اپنے دنیاوی قوت پر اس آدمی کو سب سے زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے فرما روا اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے فراعنہ اور بڑے بڑے نماردہ اس دنیا میں آئے، یعنی فرعون آیا، نمرود آیا، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے حکام اور بڑے بڑے حکومتوں سلطنتوں کے مالک لوگ آئے۔ انہوں نے جب گھمنڈ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور ان کو سامان عبرت بنا کر کے ہلاک کیا اور ان کو آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت بنایا۔ لیکن اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے یہ ہدایت بھیجی ہے قرآن پاک کے ذریعے سے، جا بجا سارے انسانوں کے لیے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے کیا دیا ہے، ہم کو کس بات پر گھمنڈ ہو سکتا ہے، لیکن گھمنڈ آدمی کو کسی بھی صفت پر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے گھمنڈ کی کچھ شکلوں کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے، نیک بندوں کی صفت اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے، نیک بندوں کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایک سورہ فرقان کی یہ چند آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو جہنم کی عذاب سے ہر دم اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں اور جہنم کے عذاب کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو خون ناحق سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کرتے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زنا کے اور بدکاری کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اللہ سے ہی اولاد طلب کرتے ہیں، کسی مزار پر اور کسی قبر پر حاضری نہیں دیتے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ مختلف کاموں کو گنایا گیا ہے سورہ فرقان کی ان آیات میں، لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ابتدا یہی گھمنڈ سے ہوئی ہے، انسان کا گھمنڈ توڑنے والی آیت سے ہوئی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر متانت کی چال چلتے ہیں، جو زمین پر میانہ روی کی چال چلتے ہیں، جو زمین پر عاجزی و انکساری کی چال چلتے ہیں، جو زمین پر سر جھکا کر کے چلتے ہیں، جو زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتے، جو زمین پر سینہ تان کر کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے بحث کرنا چاہتے ہیں تو بحث میں نہیں الجھتے۔ یہ نہیں کہ کوئی جاہل آدمی بھی اگر آپ سے بحث کر رہا ہو اور آپ بڑے عالم و فاضل ہیں تو ان کو ڈانٹ دیں کہ چپ رہو، تم کیا جانتے ہو، میں عالم ہوں، میں فلاں مدرسے کا فارغ ہوں، یہ بھی مت کہو، بلکہ ان کی کٹ حجتی کے جواب میں، ان کے بحث و مباحثے کے جواب میں خاموشی اختیار کر لو۔ وَقَالُوا إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ تم کو مخاطب کریں تو سلام کہہ کر کے گزر جایا کرو، یعنی ان کے ساتھ کسی بحث میں نہ الجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں، یا سورہ بنی اسرائیل دو نام ہے اس کا، 15ویں پارے میں ہے، 15ویں پارے کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین میں اکڑ کر کے مت چلو۔ یہ جو چال ہے انسان کی، اس چال کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں گھمنڈ ہے کہ نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَ ہوا اور تال کے اس کے بارے میں کہا لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین میں اللہ کی بنائی ہوئی یہ زمین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں اکڑ کر کے مت چلو۔ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، زمین کا سینہ چیر نہیں سکتے ہو، اور لن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑوں کی بلندیاں سر کر سکتے ہو۔ یہاں پر ہمارے
دلوں میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں سر کر سکتے ہو، پہاڑوں کی بلندیاں نہیں طے کر سکتے ہو، تو انسان نے تو دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ایورسٹ کو فتح کر لیا۔ بہت سے لوگوں نے، بہت سے ملکوں کے لوگوں نے ایورسٹ پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ تو اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم پہاڑ کی بلندیاں نہیں سر کر سکتے ہو، تو یہ چیلنج تو غلط ثابت ہو گیا۔ ذرا دوسرے ناحیے سے غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا جبل کی جمع ہے جبال، یعنی پہاڑوں۔ ایک چوٹی ایورسٹ کی ہے اور دوری دنیا کی 10 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 چوٹیاں ہمارے اسی ملک میں ہیں۔ 10 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 چوٹیاں ہمارے اسی ملک کے اندر نیپال میں موجود ہیں۔ تو کیا پوری دنیا میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک کوئی آدمی ایسا پیدا ہوا ہے، ایسا جو ہے ولولہ والا آدمی، ایسا ہمت اور حوصلے والا آدمی، اور کوئی دنیا میں اس طرح سے پیدا ہوا ہے کہ جس نے پوری دنیا میں پائی جانے والی تمام پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر لی ہوں؟ ایک ایورسٹ کی چوٹی تک کوئی پہنچتا ہے، اپنے ملک کا جھنڈا گاڑتا ہے تو اخباروں کی زینت بن جاتی ہے خبر، اور پوری دنیا میں اس کا نام ہو جاتا ہے۔ تو کیا کسی نے دنیا کے تمام پہاڑوں کی ساری چوٹیاں سر کر لی ہوں گی؟ جواب نفی میں ہوگا۔ اس لیے اللہ کا یہ چیلنج باقی ہے۔ اللہ نے جبال کہا ہے، جبل نہیں کہا، کسی ایک پہاڑ کی چوٹی کے بارے میں نہیں کہا۔ اسی طرح سے زمین کا سینہ چیرنے سے بہت مراد ہو سکتا ہے کہ زمین کو جوت کر کے تم اس سے فصلیں اگاتے ہو، یا اور زمین میں تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو پوری دنیا کی زمین کو اس نے پھاڑا ہو، یا زمین کی تہوں کے اندر گیا ہو۔ زمین کے نیچے اللہ نے کتنے خزانے پوشیدہ رکھے ہیں، سارے خزانوں کو نکال لیا ہو۔ تو زمین کا سینہ بھی کسی انسان نے نہیں چیرا ہے، اور کسی انسان نے، کسی ایک آدمی نے یا آدمیوں کے گروہ نے پہاڑوں کی، تمام پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں سر کی ہیں۔ لیکن بنیادی جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو۔ اللہ کو یہ اکڑ والی چال نہیں پسند ہے۔ کسی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجیوں کو، جو مدینے کی بیماری سے اٹھے تھے اور تھوڑا کمزور لگ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا اکڑ کر کے چلو، سینہ تان کر کے چلو۔ اور اس وجہ سے یہ ایک مصلحت تھی کہ اگر تم سر جھکا کے چلو گے، بہت کمزور نظر آؤ گے، تو دشمن تم کو کمزور سمجھے گا، اور اس کے بعد نفسیاتی طور پر اس کو برتری حاصل ہو جائے گی کہ ہمارا سامنا ایک کمزور دشمن سے ہے۔ لیکن اگر تم تھوڑا اکڑ کر کے چلو گے تو دشمن مرعوب ہوگا۔ یہ جنگی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ آدمی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک جنگی چال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، تو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اکڑ کر کے چلنا پسند نہیں ہے، اللہ کو سینہ تان کر چلنا پسند نہیں ہے، لیکن ایک مجاہد کے لیے، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چال پسند ہے۔ ورنہ عام حالات میں آدمی اکڑ کر کے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہوگا۔ گھمنڈ کا مظاہرہ حدیث پاک کے اندر جگہ جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من ضر اجارہ بطرا۔ ایک بہت معمولی چیز، ایک بہت معمولی بات کہ بسا اوقات آدمی بالارادہ نہیں کرتا ہے، ارادتاً اپنے گھمنڈ کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسا کام نہیں کرتا ہے، لیکن اگر بلا ارادہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس
اس آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس نے اپنا ازار، اپنا پاجامہ، اپنا پینٹ اور اپنا پتلون اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے گھمنڈی آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا کہ آج کس کی حکومت ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہت ہے، کس کا حکم چلے گا، کس کا اقتدار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آج تم نے دیکھ لیا کہ آج اس رب ذوالجلال کی حکومت ہے، تو اللہ کہے گا این المتکبرون، متکبر لوگ کہاں ہیں، گھمنڈ کرنے والے لوگ کہاں ہیں، جن کو اپنے جاہ و اقتدار پر، جن کو اپنی حکومت پر، جن کو اپنے تاج و تخت پر، اور جن کو اپنے پارلیمنٹ کے ممبری پر، اور جن کو اپنی وزارت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ این المتکبرون، ایسے متکبر لوگ کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متکبروں کو چیلنج کرے گا ایک طرح سے، اور ان کو آواز دے گا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو بجائے اس کے کہ کسی گھمنڈ میں مبتلا ہوں ان کا سر اور جھک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی موضوع پر آج یہ بات ختم ہو جائے، کیونکہ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، ہر طرح کی ضرورت کے لوگ آتے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی جاری رہ سکتا ہے۔ تو جاہ و اقتدار جب ملتا ہے تو اللہ کے نیک بندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اللہ کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ تو جب ان کے پاس اقتدار نہیں ہوتا ہے تو اگر اپنے مال و دولت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا اپنے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا تحدیث بالنعمہ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر آدمی حلال طریقے سے مال اس نے اکٹھا کیا ہے، اس بات کو جانتے چلیے، اگر حلال طریقے سے آدمی نے اپنے مال و دولت کو اکٹھا کیا ہے، پھر اس کو اپنے آرام و آسائش کے کاموں میں صرف کرتا ہے، اچھے سے اچھے گھروں میں رہتا ہے، آرام و آسائش کی ساری چیزیں فراہم کرتا ہے، اچھی سے اچھی گاڑیوں پر سفر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ضرورت کی ساری چیزوں، آرام و آسائش کی ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے اپنی حلال کی کمائی کے ذریعے سے حاصل کیے ہوئے مال و دولت سے، پھر اس پر کسی طرح کے گھمنڈ کا مظاہرہ نہیں کرتا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، دوسروں کے سامنے بڑبولے پن کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ ہماری گاڑی اس ماڈل کی ہے، ہمارے گھر میں یہ سہولیات موجود ہیں، ہمارے اتنے کمروں میں اے سی لگا ہوا ہے، یا ہم کو آرام و آسائش کی یہ چیزیں میسر ہیں۔ اگر بڑبولے پن کا مظاہرہ نہیں کرتا اور اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتا پھرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو اگر آدمی حقیر نہ سمجھے تو مال و دولت سے جس قدر فائدہ اٹھانا ممکن ہے اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے ان کی سیرت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنی امیہ کے خلفاء میں سے تھے، بنی امیہ کے خلفاء میں سے تھے، لیکن اتنے نیک سیرت اور اتنے اللہ سے ڈرنے والے، اتنے بلند کردار کے مالک تھے، اتنے منصف مزاج تھے، اور اتنی خوبیاں ان کے اندر تھی۔ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین تو 4 ہی گزرے ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان والی 4 ہی خلفائے راشدین گزرے ہیں رضی اللہ عنہم، لیکن 5ویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کی زندگی ایسے ایسے کارناموں سے بھری ہوئی ہے کہ ہم اور آپ اس پر یقین بھی آج کے زمانے میں نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب ان کو خلافت نہیں ملی تھی، اچانک ان کو خلافت ملی، جب ان کو خلافت نہیں ملی ہوئی تھی، ایک عام آدمی کی حیثیت سے تھے، عام آدمی کی حیثیت سے تو اس وقت بھی نہیں تھے، شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، شاہی خانوادے سے تعلق تھا، بنی امیہ کا جو شاہی گھرانہ تھا ان سے ان کا تعلق تھا، اور مدینے کے وہ گورنر تھے، عبد الملک بن مروان یا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مدینہ منورہ کے وہ گورنر بھی تھے، اور ان کو جو سرکاری وظیفہ ملتا تھا بیت المال سے
وہ اتنا زیادہ تھا ان کی ضروریات کے لیے اور گورنر کی تنخواہ کی حیثیت سے کہ بہت عیش و آرام کی زندگی وہ گزار رہے تھے. اتنی بہترین قسم کی ایک خوشبو لگاتے تھے کہ جس راستے سے وہ گزر جاتے تھے ان کے گزرنے کے بعد بھی اس راستے سے خوشبو آیا کرتی تھی اور اس سے گزرنے والے لوگ جان جاتے تھے کہ اس سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں. عمر بن عبدالعزیز بن مروان، عمر بن عبدالعزیز اس راستے سے گزرے ہیں. ایک بہترین قسم کا جبہ اور حلہ اور بہترین قسم کا کپڑا استعمال کرتے تھے کہ لوگ اور ایسی چال چلتے تھے کہ لوگ اس چال کی نقل کرتے تھے. اس کو عمریہ کہا جاتا تھا. اچانک ان کو خلافت مل گئی. ایسے آدمی کو اگر خلافت مل جائے جو مال و دولت کا استعمال جانتا ہو اور مال و دولت کو اپنی ضروریات میں اور اپنے آرام و آسائش کے کاموں میں خرچ کرتا ہو، جو خلافت مل جائے گی تو عام طور سے یہ سوچا جاتا ہے کہ پھر تو جب پوری حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ کیسے خرچ کرے گا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جب خلافت کا بار پڑا ان کو کچھ نہیں معلوم تھا. اور جو اس سے پہلے جو خلیفہ گزرا تھا سلیمان بن عبد الملک، وہ کوئی بہت نیک خلیفہ تو نہیں تھا لیکن اس نے مرتے مرتے ایک نیکی یہ کر دی. وہی سلیمان بن عبد الملک تھا جس نے محمد بن قاسم کو اور طارق ابن زیاد کو اور بڑے بڑے اسلامی کمانڈروں جرنیلوں کو جس نے سزائے موت دی. وہ آدمی کوئی نیک نہیں تھا لیکن مرتے مرتے ایک نیک کام کر گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو اپنا خلیفہ اپنا جانشین نامزد کر دیا. ایک پرچی میں لکھا، کہا بھرے مجمع میں کھولا جائے اس کو اور پہلے کسی کو نہ بتایا جائے. پرچی کھولی گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام تھا. جب ان کا نام پکارا گیا کہ آپ کو وصیت کے مطابق آپ کو خلیفہ نامزد کیا جا رہا ہے، کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو خوشی سے اچھل پڑتا. معمولی حکومت تھی. آپ کو بتاؤں تو آپ دانتوں تلے انگلیاں دبائیں گے. ان کی حکومت کتنی بڑی تھی. یورپ سے لے کر کے شمالی افریقہ کو ہوتے ہوئے اور ایشیائی کوچک سے ہوتے ہوئے چین تک ان کی حکومت قائم تھی. یورپ کے ملک اسپین اور فرانس کا بھی کچھ حصہ وہاں سے لے کر کے اور اس کے بعد ان کی حکومت پورے شمالی افریقہ، مراکش، لیبیا اور مصر اور الجزائر و الجیریا ہوتے ہوئے اور ایشیا کے ان علاقوں سے ہوتے ہوئے ایران و عراق سے ہوتے ہوئے اور روس کے ان حصوں سے ہوتے ہوئے اور چین اور روس تک ان کی سرحدوں تک ان کی حکومت قائم تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تو نام پکارا گیا. کوئی آدمی ہوتا اتنی بڑی حکومت کا مالک، کروڑوں مربع میل کے علاقے پر حکومت کی نام پکارا گیا ہوتا، آدمی پکارا جاتا تو خوشی سے اچھل پڑتا. انہوں نے اپنا سر اتنا جھکا لیا خلافت کا بار پڑنے پر، ایسے چھپ گئے مجمع میں کہ کوئی ان کو دیکھ نہ پائے اور بار بار پکارنے پر وہ نہیں اٹھے. تیسری بار پکارنے پر دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کے ان کو اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، پوری اسلامی حکومت کا فرما روا آپ کو نامزد کر دیا گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ خوشی کا اظہار کرتے جیسے کسی کی موت ہو گئی ہے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی گئی ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں. انکار کرتے رہے. لوگوں نے کہا نہیں، وصیت تو پوری کرنی ہے، آپ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، آپ اس ذمہ داری کو قبول کر لیجئے. بہرحال کسی طرح سے قبول کیا. میں یہ کہتا ہوں اللہ کے جن بندوں کو گھمنڈ نہیں ہوتا ہے ان کے اندر عاجزی اور فروتنی کتنی زیادہ ہوتی ہے. کہا گیا کہ پرانے خلفاء جو تھے وہ بہت بڑے تخت پر ان کی تخت نشینی ہوتی تھی تو آپ کے لیے وہ تخت سجایا گیا ہے، تخت نشینی اس کے لیے اسی پر ہوگی. انہوں نے کہا ہرگز نہیں. کہا پھر قالین پر، زمین پر ایک اعلیٰ قسم کے ایرانی قالین پر آپ کی تخت نشینی ہوگی. کہا اس پر بھی نہیں. کہا پھر کس پر؟ کئی چیزیں آئیں، انکار کرتے چلے گئے. لوگوں کے دماغ میں، بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ شاید اور زیادہ عالی شان تخت یہ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میرا ایک پھٹا ہوا بوریا ہے، وہ پھٹا ہوا بوریا منگایا جائے. دری بھی نہیں، بورا ایک منگایا گیا. کہا میرے لیے وہ بچھایا جائے، میری تخت نشینی اسے پھٹی بوریے پر ہوگی. تو ان کی تخت نشینی اسی پھٹے بوریے پر ہوئی. شاہی خاندان
خاندان کے جو متروکات تھے اس میں سے بڑے بڑے عالیشان عربی گھوڑے تھے، بہترین قسم کے عربی گھوڑے تھے، ان کے لیے منگائے گئے کہ آپ اس پر سواری کیجئے۔ کہا نہیں، میرا خچر میری سواری کے لیے کافی ہے، میں گھوڑے پر جب بیٹھوں گا شان و شوکت کے ساتھ تو میرے نفس میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا، میں اس گھمنڈ سے بچنے کے لیے میرے لیے میرا گدھا یا میرا خچر منگایا جائے، میں اس خچر کی سواری، شاہی سواری اس کو سمجھا جائے، میں اس پر اپنی سواری کروں گا۔ ایک واقعہ ان کا بتاتا ہوں۔ گھمنڈ جب آدمی کے اندر ہوتا ہے، اقتدار کا جب نشہ طاری ہوتا ہے، آپ لوگ اپنے ارد گرد نظر ڈال کر کے دیکھ لیجئے کہ کسی کو کوئی عہدہ اور منصب مل گیا، میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی وزیر اعظم بن جاتا ہے یا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی وزیر ہو، سفیر ہو، کوئی آدمی کسی ضلع کا حاکم ہو، کوئی آدمی کسی اور جو کوئی اس کے اندر کوئی منصب ہو، کوئی عہدہ ہو، یہاں تک کہ دینی مناسب ہو، کوئی جمعیت کا امیر ہو، کوئی کسی مدرسے کا رئیس ہو، کوئی اور کسی عہدے اور منصب پر فائز ہو، تو کچھ نہ کچھ گھمنڈ ہو ہی جاتا ہے۔ اور جب اقتدار، حکومت و اقتدار کا گھمنڈ کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کو چاہے آدمی کوڑے مار دے، جس کو چاہے آدمی درہ رسید کر دے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ظالم لوگ بیلوں کی دموں کی طرح سے ایٹھے ہوئے کوڑے اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور بلا ضرورت سب کو مارتے چلیں گے۔ یہ ظلم جب دنیا میں عام ہو جائے گا تو قیامت آئے گی۔ تو گھمنڈی لوگوں کا ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنے بڑی حکومت کے مالک تھے، کوئی اس سے پہلے اتنی بڑی حکومت کا مالک نہیں ہوا ہے کہ یورپ سے لے کر کے افریقہ اور بر اعظم ایشیا، تین بر اعظموں پر ان کی، تین ملکوں پر نہیں، تین بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ایک بار ایسے آدمی جس کے پاس اتنی بڑی حکومت ہو، ایک بار ان کا بچہ محلے میں کھیل رہا تھا، محلے کے بچوں کے ساتھ، دمشق میں محلے کے بچوں کے ساتھ ان کا بچہ کھیل رہا تھا۔ ایک معمولی بچے سے اس کے بچے کا جھگڑا ہو گیا اور محلے کے بچے نے اس کو، ان کے بیٹے کو اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا، سر سے خون بہنے لگا، لہو لہان ہو کر کے گھر میں آیا۔ بچے کی ماں یعنی ان کی بیوی دیکھ کر کے تڑپ اٹھی اور اس کے بعد انہوں نے بچے کو بلایا، مرہم پٹی کی۔ تب تک محلے کے لوگ اس بچے کو پکڑ کر کے لائے اور ڈر کے دارالخلافہ میں پکڑ کر کے لائے اس بچے کو جس نے مارا تھا خلیفہ کے بچے کو۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا ڈر کے مارے۔ انہوں نے تسلی دی اس کو اور اس کے بعد تسلی دی، کوئی سزا؟ کہا ارے بھائی، اس کی ماں تو بہت پریشان تھی اور اپنے بچے کے زخمی ہونے کی وجہ سے کوئی اپنے بچے کے سر سے بہتا ہوا خون دیکھ لے، اور بچہ بھی کس کا؟ خلیفۃ المسلمین کا، امیر المومنین کا، جس کی حکومت میں نے آپ کو بتایا کہاں سے کہاں تک تھی۔ تو ماں تو صاحب اقتدار آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے بچے ہی کو نہیں بلکہ اس کے سارے گھر والوں کو سزا سنا سکتا ہے، اور اس کو تسلی دی۔ کہا کوئی بات نہیں، بچے ہیں، بچوں میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے۔ اور ماں چاہتی تھی کہ اس بچے کو کوئی سزا ملے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں، یہ نابالغ بچہ ہے، اچھا برا نہیں سمجھتا ہے، اور بچہ چاہے خلیفہ کا ہو اور چاہے ایک عام آدمی کا ہو، بچوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ بلکہ اس سے پوچھا، جو لوگ لے کر کے آئے تھے کہ اس کا کوئی ہے، تو لوگوں نے بتایا چچا تھا ساتھ میں، بہت ڈر رہا تھا، تو کہا یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کا باپ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا نہیں مقرر ہے۔ تو فوراً رجسٹر منگا کر کے وظیفہ خواروں میں اس کا نام لکھوایا اور کہا کہ یتیم بچوں کے لیے جو وظیفہ بیت المال سے جاری ہونا چاہیے وہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ ان کی ماں، ان کی بیوی، ان کے زخمی بچے کی ماں اندر سے سن رہی تھی، تو انہوں نے جانتے ہیں کیا کہا جب بچے کا سر پھوڑنے پر وظیفہ مقرر ہوگا تو آج کی تاریخ سے اور بھی آپ کے بچوں کو محلے کے بچے ماریں گے تاکہ ان کا بھی وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ایک تو یتیم بچہ ہے اور تم نے ایسی بات کہہ کر کے اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا ہے، اللہ نے مجھے اقتدار دیا ہے تو انصاف کرنے کے لیے دیا ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ بچوں سے لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اسلام میں بھی نہیں مقرر ہے، اور نہ میں اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بچے کو کوئی سزا دوں گا۔ میرا فرض ہے کہ بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کروں تو میں جاری کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے، اسی پر بات ختم کرتا ہوں،
لیکن جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، فرعون، حامان، نمرود، شداد اور اس کے بعد بڑے بڑے جبابرہ، جتنے لوگ بڑے بڑے ظالم و جابر لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اقتدار کے بل پر کیا کیا اس دنیا میں طوفان نہیں بچایا، کیا کیا اس دنیا میں ظلم نہیں کیا، کس کس طرح سے استکبار اور گھمنڈ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انشاءاللہ یہ موضوع میں مکمل کروں گا تاکہ اس کے جو مختلف ناحیے ہیں، مختلف گوشے ہیں، متکبرین اور گھمنڈیوں کے جتنے اقسام ہیں، وہ سب آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائیں۔ اسلام کا کیا پیغام ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو سب کو گھمنڈ سے، استکبار سے، غرور اور تکبر سے محفوظ فرمائے، اور ہم کو ہمارے اندر عاجزی و انکساری پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اندر سے ریاکاری دور کرے، اور کسی کے اوپر ظلم ہمارے ہاتھ سے سرزد نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔